السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، ابھی تک باقی ہے وہی کلکاریاں خون شہداء کی۔ دوستو بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 9 محرم الحرام ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی فضیلت پر، اسی طرح محرم میں یعنی عاشورہ میں اہم واقعات جو پیش آئے ہیں اس پر روشنی ڈال رہا تھا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ پر جو محرم کو لے کر ہوتے ہیں برائیاں، اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اسی طریقے سے امام حسین اور یزید کے درمیان اختلاف کیوں پیدا ہوا، اس پر انشاءاللہ مختصر میں روشنی ڈالوں گا، اہم باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام الفضل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، وہ روایت بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ حضرت فاطمہ کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں نے رکھ دیا۔ جب یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام الفضل بیان کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے کہ ام الفضل دوڑتے ہوئے آتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، وہ دوڑتے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے
کہ فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، اور پھر ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ اذان اور اقامت کون کہہ رہے ہیں؟ جو نبیوں کے سردار امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک اذان، ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت۔ اسی لیے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو تو سب سے پہلے ان کے کان میں کس چیز کی آواز جانی چاہیے؟ اذان اور اقامت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ داہنے کان میں اذان دیجئے، بائیں کان میں اقامت کیجئے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم ہی اذان دے، اقامت جا کر کہے۔ کوئی بھی گھر کے اگر فرد بزرگ آدمی ہو، والد محترم ہو، بھائی ہو، بڑے بھائی ہو، یا کوئی بھی ہو، ان سے بھی اگر آپ اذان اور اقامت کہلا دے، آپ کی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی عالم دین ہو یا مفتی ہو، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو بلائیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب اس کے بعد ام الفضل یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، امام حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اچانک رونے لگتے ہیں۔ ام الفضل یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا، آپ اپنے نواسے کو پیار کر رہے تھے، اچانک کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بچے کی پیدائش پر واقعتاً بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن مجھے میدان کارزار کا وہ نقشہ بھی سامنے آ جا رہا ہے کہ دردناک طریقے سے میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان اختلاف کیوں پیدا ہوا، جبکہ یزید بھی مسلم تھا، یزید بھی مسلمان، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یزید جو ہے وہ مسلم نہیں تھے، یہ غلط فہمی ہے، صحابہ میں ہے اور مسلم تھے، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان اختلاف پیدا کیوں ہوا؟ اس کو اس طرح سمجھیے کہ امامت کی دو قسمیں، امامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ایک امامت صغریٰ ہے، دوسرا امامت کبریٰ ہے۔ امامت صغریٰ اس کو کہتے ہیں جو عام طور پر 5 وقتہ نماز کے لیے ہم امام منتخب کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے لیے ہم امام کو منتخب کرتے ہیں، تو ایسے امام کو منتخب کرنے کا حکم ہے، ایسا امام ہونا چاہیے جو سنت اور شریعت کا پابند، ایسا امام ہونا چاہیے جو قرآن کو قرات کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھے۔ اسپیڈ سپر فاسٹ جو پڑھتے ہیں قرآن، یہ تو قرآن کا مذاق ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو بھارت میں یا بنگلہ دیش یا پڑوسی ملک میں جو فاسٹ قرآن پڑھا جاتا ہے، تو جو نادان قسم کے لوگ ہیں، جو دیندار نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت بہترین حافظ، جبکہ یہ قرآن کا مذاق ہے۔ قرآن کو کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو اسپیڈ مت پڑھو،
قرآن کو تیزی کے ساتھ مت پڑھو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ امامت صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا امام منتخب کیا جائے جو سنت اور شریعت کا پابند ہو، قرآن کو تجوید کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھے، اسی کے ساتھ ساتھ مسائل سے بھی واقف ہو، مسائل سے بھی واقف ہو کہ چند مقتدی اگر ان سے پوچھے، عوام پوچھے کہ ہمیں یہ مسائل بتائیے، مجھے علم نہیں ہے، تو مسائل بتانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو۔ گاؤں دیہات میں تو ہم ایسے امام کو منتخب کر لیتے ہیں جو مسائل سے واقف نہیں، قرآن بھی اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ قرآن جس طریقے سے پڑھنا چاہیے، آرام سے ٹھہر ٹھہر کر اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ایسے بھی امام کو میں نے دیکھا جو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کا مذاق ہے۔ ایسے امام کو اگر منتخب کریں گے تو گناہگار سب ہوں گے۔ تو امامت صغریٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ہر چیز سے واقف ہو، مسائل کا بھی علم ہو، مسائل کے ساتھ قرآن بھی اچھی آواز میں تجوید کے ساتھ پڑھے، سنت شریعت کا پابند ہو، یہ امامت صغریٰ ہے۔ دوسری قسم امامت کبریٰ۔ امامت کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ حکمراں، یعنی ملک کا جو حکمراں ہے، تو ایسا حکمراں ہونا چاہیے، ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو اسلامی حکومت کے اندر ایسا حکمراں ہونا چاہیے جو سنت شریعت کا پابند ہو اور فیصلہ کرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ ایسا حکمراں ہونا چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، ایسا حکمراں ہونا چاہیے جو عدل و انصاف کرے، ایسا نہیں کہ امیر ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیے، غریب ہے تو ہم اس کو جیل کے اندر بند کروا دیے۔ ایسا حکمراں ہونا چاہیے جو ڈرے کہ ہم یہ سین قلم لکھ رہے ہیں، کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جاوے، اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی حکمراں، کوئی لیڈر اگر فیصلہ کرتا ہے، اس میں سب شامل ہیں، جج بھی ہو سکتے ہیں، لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے، پردھان منتری یا اپنے سے اوپر، اگر کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اس کا ایک پیر جہنم میں ہوتا ہے، دوسرا پیر جنت میں ہوتا ہے۔ اگر اس نے غلط قلم چلا دیا اور کسی غریب کو وہ پھنسا دیا یا کسی غریب کو اس نے قتل کرا دیا، اس کا ایک پیر جو وہ جہنم میں تھا، وہ سمجھو کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ لیکن اگر اس نے صحیح فیصلہ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر فیصلہ کیا، عدل و انصاف کیا، تو سمجھو کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ اگر کسی کو لیڈر بنایا گیا، کسی بھی اعتبار سے آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، تو ہمیں ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں ہم سے غلط تو فیصلہ نہیں ہو رہا۔ بہرحال اب یہاں پر دیکھیے کہ یزید کو جو لیڈر مانا گیا، حکمراں مانا گیا تھا، اور جو کرسی دی گئی تھی اور اعلیٰ منصب کا جو وہ اہل سمجھا گیا تھا، حالانکہ اس کے حقدار یزید نہیں تھا۔ یزید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتا تھا، فیصلہ جو کرتا تھا وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتا تھا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ یزید ایسا بھی تھا کہ کہیں کتاب میں تذکرہ ہے کہ شراب بھی پیتا تھا اور من مرضی زندگی گزارتا تھا، واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور ڈالا جا رہا تھا، دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ تم یزید کو اپنا لیڈر مانو، حکمراں تسلیم کرو۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یزید پر بیعت ہونے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، اس اعلیٰ منصب کا اہل نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہیں سے امام حسین اور یزید کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ دوسری طرف کوفہ والے جو ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط کے ذریعے سے دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیے یہاں، ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ کو حکمراں مان لیں گے اور آپ کو کرسی پر بیٹھائیں گے، آپ پر بیعت کریں گے۔ کون کہہ رہے تھے؟ کوفہ والے۔ اب یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے کہ بہت سارے خطوط آئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ کوفہ جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کے جو دوست تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان کے رشتہ دار، وہ منع کرتے ہیں کہ آپ وہاں مت جائیے، کوفہ والے بے وفا ہے، دغا باز ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں وہاں جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہوں، میں ہر حال میں وہاں جاؤں گا۔ اب اس کے بعد اب دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کہنے پر رک جاتے تو میں ان کے سر کا بال پکڑ کر روک لیتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ امام حسین رکنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر کار مشورہ ہوتا ہے، مشورہ کے بعد سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے۔ کن کو؟ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ، کہ آپ وہاں جا کر وہاں کے حالات معلوم کر کے اور بتائیں کہ کیا حالات ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ والے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے شایان شان استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور اس کے بعد بیعت بھی ہوتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل پر۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہنچاتے ہیں کن کو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ، آپ تشریف لے لائیے۔ اب جب خبر پہنچ جاتی ہے، اب دوسری طرف ابن زیاد، سب سے بڑا ظالم آدمی یہی تھا۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں، یزید امام حسین کو شہید کیے۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یزید امام حسین کو شہید کیے۔ نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ابن زیاد تھا۔ کون تھا؟ ابن زیاد۔ یہ جو ہے وہ نقاب پہنے ہوئے اچانک کوفہ میں داخل ہوتا ہے اور یہ اعلان کر دیتا ہے کہ جھوٹ کا، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ سب لوگ نکلتے ہیں کوفہ والے، اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلتے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد اس کو بھی دباؤ ڈالتا ہے کہ تم ہم سے بیعت کر لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں ہوتے بلکہ مقابلہ کرتے ہیں۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا سا لشکر لے کر، 72 افراد، وہ چھوٹا سا لشکر لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصر میں بتا رہا ہوں، 7 محرم الحرام کو جب پہنچتے ہیں، کہاں؟ کربلا، وہ جگہ ہے وہیں پہ شہید کیا گیا تھا۔ 7 محرم الحرام ہی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماننے والے کو قید کر دیا جاتا ہے اور پانی وغیرہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 محرم الحرام کو سورج طلوع ہوتا ہے، اس سے ایک روز پہلے کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے 1 رات کی مہلت مانگتے۔ 1 روز پہلے اس لیے رات کو مہلت مانگتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری رات عبادت کر سکیں۔
اس لیے مہلت نہیں مانگتے کہ ہم رات کو کہیں فرار ہو جاوے، اس لیے نہیں رات کو مہلت مانگتے ہیں کہ نہیں ہم تم سے صلح کر لیں گے، سمجھوتا کر لیں گے، بلکہ اس لیے رات کو مہلت مانگتے ہیں کہ ہم ساری رات کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ اب اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ میں جتنے بھی افراد تھے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو، عاشورہ کے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے؟ ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے۔ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میرا حسب و نسب تو یاد کرو، یہ پہچانو کہ میں کون ہوں، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میرے چچا نہیں ہے؟ کیا میرے بارے میں آپ نے یہ قول نہیں سنا کہ جنت میں نوجوانوں کا سردار ہم اور ہمارے بھائی ہوں گے؟ آخر تم لوگ میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو؟ لیکن وہ لوگ پتھر دل لوگ تھے۔ آخر دشمن جو ہوتے ہیں، جو ذاتی دشمن، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب کسی کے دشمن ہو جاتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں بس اس کو کسی طرح نقصان پہنچائے۔ لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو ان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، اپنے فائدے کے لیے اگر کوئی کسی سے دشمنی کرتا ہے تو وہ دشمنی بہت دنوں تک، کئی سالوں تک رہتی ہے۔ بہرحال یہ لوگ جو ہے باری باری مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے علی اکبر، علی اصغر، اچھا یہ دونوں کا تذکرہ آتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 صاحبزادے شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، لیکن عام طور پر 2 لوگوں کا تذکرہ ہم لوگ کرتے ہیں، علی اکبر، علی اصغر، یہ لوگ بھی شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی اور دوسری بیوی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ لوگ بھی شہید ہوئے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ علی اصغر جو چھوٹا سا لڑکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سارے خاندان والوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ اور لوگوں کا، صحابہ کا تذکرہ آتا ہے، بڑے بہادر تھے، آتا ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے سے گزرتے تھے تو کفار تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے تو شیطان بھی وہ راستہ سے بھاگ جاتا تھا، دوسرا راستہ اختیار کر لیتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ جنگ میں گھس جاتے تھے تو اتنی تیزی کے ساتھ تلوار چلاتے تھے کہ تلوار بھی چلانے کو نظر نہیں آتے تھے، اتنا فاسٹ۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہوتے تھے جنگ کا، بہت بہادر تھے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے خاندان والے، ان کے رشتہ دار شہید ہو رہے ہیں اور اٹھا اٹھا کر خیمہ پہ لا رہے ہیں۔ اصل میں دنیا والے کو یہ بتانا چاہ رہے تھے ہم لوگوں کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم شہید ہو جاتے ہیں تو ہو جانے دو، ہمارے رشتہ دار کٹتے ہیں تو کٹ جانے دو، ہمارے خاندان والے کٹتے ہیں تو کٹ جانے دو، لیکن حق کی وجہ سے، دین کے خاطر اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو یاد رکھیے گا یہی لوگوں کا تذکرہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ جو حق کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، شریعت کی حفاظت کی وجہ سے اگر کوئی مر جاتا ہے، مرنے والے کو ہمیشہ دنیا یاد رکھتی ہے اور ان کا تذکرہ ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ لیا جاتا ہے یا نہیں ادب سے، ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔
اور حسین نام تو آپ کتنے سنیں گے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے یزید نام نہیں رکھتے کوئی، زیاد نام نہیں رکھتا ہے کوئی، سمر کوئی نام نہیں رکھتا ہے۔ اچھا کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ملک شام میں یزید کا قبر ہے، اور جس جگہ ان لوگوں کی قبر ظالموں کی ہے وہاں پر آج بھی کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ کیا پھینکا جاتا ہے؟ کوڑا، اور معلوم بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کن کی قبر ہے۔ کوڑا کچڑا ہے، لوگ وہاں استنجا وغیرہ کر رہے ہیں، گندگی پھیل رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کربلا میں ہے، جا کر وہاں دعائیں کرتے ہیں اور وہاں پر ادب کے ساتھ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اور امام حسین نام کتنے لوگ رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حق کی وجہ سے دین کے خاطر اگر قربان کر دیتا ہے اپنے آپ کو، قیامت تک ان کا تذکرہ ادب و احترام کے ساتھ لیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ شہید ہو گئے ہیں، اب میں اکیلا بچا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں، بھاگنے کا نہیں، بلکہ دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ایسی نوبت آ جاوے، اپنے سے مت آگے بڑھے، لیکن اگر ایسی ضرورت پیش آ جاوے تو پیچھے بھی نہیں ہٹنے کا۔ اگر ہماری بہن اور بیٹی کی عزت کی حفاظت کی بات آ جاوے، آگے بڑھو، جان چلی جائے مر جاؤ، اپنی جان قربان کر دو، لیکن قرآن و حدیث کے لیے، شریعت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس جگہ ایسا نہیں کہ بس ہاتھ میں ہاتھ رکھے ہوئے رہے، اور ایسے تو ہم لوگوں کو حکم نہیں ہے کہ کسی بے قصور کی جان لے لو، ہم لوگ اس کی تعلیم بھی نہیں دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی بھی تعلیم نہیں ہے، لیکن ہاں اگر ہماری شریعت اور قرآن و حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ کروائے، ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک ہماری جان ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقابلہ کرتے ہیں دشمنوں سے، لیکن کب تک مقابلہ کریں گے؟ دشمن چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ظالم آدمی آگے بڑھتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گرا دیتا ہے۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختصر میں دردناک طریقے سے شہید کر دیا جاتا ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ شہید کرنے کے بعد گھوڑے بھی دوڑائے جاتے ہیں ان کے جسم مبارک پر۔ جب یہ چیز ہوتی ہے تو خیمے کے اندر جو عورتیں تھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، وہ چیخنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ اتنا برا سلوک۔ اور اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد جو سب سے بڑا ظالم آدمی تھا، سب سے گھٹیا آدمی تھا، نہ جانے کتنے لوگوں کا خون اس نے بہایا، وہ ابن زیاد فتح اور نصرت کی حالت میں وہ نشہ چڑھا ہوا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تشتری میں رکھا گیا تو چھری سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر وہ مار رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں کے لوگ جو وہاں پہ کھڑے تھے وہ کانپنے لگتے ہیں، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کم بخت تو کن لبوں پر چھری مار رہا ہے؟ جن لبوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ امام حسین اور ان کے گھر والے کو شہید کیے، خدا کی قسم آج بھی ان کی لاش نہیں، ان کی قبر تک صحیح سلامت نہیں، ان کا نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، کوئی اگر اچھا کام کر کے مرتا ہے، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مرتا ہے، رہتی دنیا تک
انسان ان کا ادب کرتا ہے، ان کو دعائیں دیتا ہے، اس لیے اس طرح نہ مرے کہ لوگ یہ کہے کہ ارے یار شراب پیتے ہوئے وہ مر گیا، اس طرح نہ مرے کہ لوگ کہے کہ یہ زنا کرتے ہوئے مر گیا، اس طرح نہ مرے کہ لوگ یہ کہے کہ فلاں کبائر گناہ کرتے ہوئے یہ مرا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم باتیں اس وقت بھی ان کے جتنے بھی افراد تھے ان کے ساتھ نماز قضا نہیں کیے تھے۔ عین لڑائی کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز قضا نہیں کیے۔ آج افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کو یہاں پہ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ 10 محرم الحرام کو ہم کیا خرافات نہیں کر رہے، ناچتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، جبکہ اس کا قرآن و احادیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ کیا 10 محرم الحرام کا یہ ثابت ہے؟ بھائی محرم الحرام میں تو یہ کہا گیا کہ آپ روزہ رکھیے، اگر کوئی 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک روزہ رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم 2 دن کا روزہ رکھے، 9 10 یا 10 11۔ اگر کوئی یہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس روزہ کے بارے میں فضیلت کیا ہے کہ محرم کا جو روزہ ہے وہ رمضان المبارک کے روزہ کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ ہاں اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی 1 دن بھی اب روزہ رکھتا ہے 10 محرم کو تو انشاءاللہ اس کو بھی وہ فضیلت و ثواب ملے گا، کیونکہ اب یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ نہیں رکھتے، یہودی لوگ اب 10 محرم کو روزہ نہیں رکھتے، تو اب مشابہت نہیں ہوگی۔ لیکن جان بوجھ کے نہ کرے، اگر کسی عذر سے آپ 2 روزہ نہیں رکھ پائے اور صرف 10 محرم کو بھی روزہ 1 روزہ بھی رکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اب یہودیوں سے مشابہت نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس وقت یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے اور یہودیوں سے مشابہت ہوتی تھی۔ اب تو دیکھیں کہ بہت تورات ہے، انجیل ہے، جو پہلی جتنی بھی آسمانی کتاب ہے ان میں بھی تو رد و بدل کر دیا گیا، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایک ہی کتاب ہے جو صحیح سالم ہے اور قیامت تک وہ کتاب صحیح رہے گی، وہ ہے قرآن شریف۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ قیامت تک انشاءاللہ ایسے ہی ہمارے پاس محفوظ رہے گا، کیونکہ قرآن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اس لیے اگر کوئی 1 روزہ بھی رکھے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اب میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی 10 محرم کو جلوس نکال رہا ہے تو آپ نکالے، لیکن ناچتے ہوئے نہ نکالے، آپ تلوار بازی کریے، یہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام بھی تلوار بازی سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، آپ کرتب کی طرح دکھائیں، اور سیکھنا بھی چاہیے، ایک ہنر ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی تلوار بازی تو سیکھنا چاہیے، کرتب لاٹھی آپ سیکھے سکھائے۔ تو اگر آپ نکالنا ہی چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح نکالیے جس سے یہ لگے کہ نہیں غیروں سے الگ ہے۔ اب ہم ناچتے ہوئے اور ڈھول بجاتے ہوئے اور بینجو یہ چیز نہیں کرنے کا ہے۔ آپ لاٹھی بازی دکھائے، تلوار بازی دکھائے اور اپنے جسم کو مضبوط کرے، اور کرنا بھی چاہیے۔ صحابہ کرام بھی تیر اندازی کیا کرتے تھے، تلوار بازی، مقابلہ، کشتی، یہ سب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھے۔